رابطہ نیوز کریں گے بات پوری سچائی کے ساتھ۔ آداب ناظرین، رابطہ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ پیش ہے آج کے اہم خبروں کی سرخیاں، ضروری ہیڈ لائن۔ گلبرگہ شہر میں اپنی آمد کے ساتھ ہی AICC پریزیڈنٹ ملکارجن کھڑگے نے BJP پر سادھا نشانہ، کہا کہ نریندر مودی اور امت شاہ ملک کے امیروں کے پیچھے کھڑے ہیں۔ گلبرگہ ضلع کے عوام کی عدالتی مسئلے مسائل کو حل کرنے کے لیے بہت جلد رکھی جائے گی قومی لوک عدالت۔ گلبرگہ پولیس عملے نے غیر قانونی طور پر گیس سلنڈرز جمع کر کے بیچنے کے تحت الند رنگ روڈ پر واقع گیس سلنڈر سے بھرے ہوئے کمرے پر مارا چھاپا۔ گلبرگہ ویم پارٹی خواتین ممبرز نے آج بی بی رضا گرلز اسکول کو پہنچ کر اپنی مہم عورتوں کی حفاظت اجتماعی ذمہ داری کے تحت موجود لڑکیوں کو اپنی ذمہ داریوں کی طرف کیا راغب۔ JDS لیڈر کرشنا ریڈی نے گلبرگہ کے جنتا بازار کو VIP بازار کہتے ہوئے کیا اہم باتوں کا خلاصہ۔ گلبرگہ DC فوزیہ ترنم نے کھڑگی تعلقہ میں واقع مڈبول سرکاری اسکول میں منعقدہ پروگرام میں شرکت فرمائی۔ گلبرگہ ضلع SP اجرو سنیواسلو نے CEN پولیس اسٹیشن کا دورہ کرتے ہوئے وہاں کے امن و امان کی صورتحال کا لیا جائزہ۔ آج کی اچھی بات، انسان کی موت اس کی وہ سچائی ہے جو کہ ہر پل ہر گھڑی اس کے ساتھ چلتی ہے، لیکن انسان کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ وہ اپنے زندگی کے کسی بھی لمحے میں اس چیز کے بارے میں بالکل نہیں سوچتا جو کہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھتے ہوئے ایسے کام کرے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی وہ لوگوں کے دلوں میں اور زبانوں پر زندہ رہے۔ پیش کرتے ہیں گلبرگہ شہر کے اہم خبروں کی تفصیلی معلومات۔ گلبرگہ ڈسٹرکٹ کورٹ ہال میں ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی کے ADR بلڈنگ میں نیشنل لیگل سروس اتھارٹی کے حکم پر منعقد ہونے والے قومی لوک عدالت کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے ایک پریس کانفرنس منعقد کی گئی۔ ناظرین، کل جمعرات کے دن گلبرگہ ڈسٹرکٹ کورٹ کے دفتر ہال میں ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی کے حکم پر 14 دسمبر کو منعقد ہونے والی قومی لوک عدالت کے سلسلے میں بات چیت کرنے کے لیے ایک پریس کانفرنس رکھی گئی، اور اس پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ سیشن جج اور ضلع قانونی خدمات اتھارٹی چیئرمین S ناگشری نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ عوام کو اس راشٹریہ لوک عدالت میں اپنے مسئلے مسائل کے حل کے لیے دلچسپی ظاہر کرنی چاہیے۔ خاص طور پر دیہاتی علاقوں کے لوگ بڑی تعداد میں اس قومی لوک عدالت میں شرکت کریں اور اس کا فائدہ اٹھائیں۔ کرناٹک اسٹیٹ لیگل سروس اتھارٹی کلابرگی اور ضلع کلابرگی کے تحت آنے والے تمام افسران نے کہا کہ جو مقدمات تعلقہ کی عدالتوں میں زیر التوا ہیں اور جن کا تصفیہ مفاہمت کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، ان کا تصفیہ لوک عدالت مستقل عوامی عدالتوں میں کیا جا سکتا ہے جو کہ روزانہ چل رہی ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ جن مقدمات کو گفت و شنید کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے وہ لوک عدالت مستقل عوامی عدالتوں میں ثالثی کے ذریعے طے پا سکتے ہیں جو کہ روزانہ چلائی جا رہی ہے۔ پچھلی لوک عدالت میں کل ملا کر 1,09,696 مقدمات زیر التوا تھے اور مختلف وجوہات کی بنا پر اس لوک عدالت میں زیر التوا مقدمات کو نمٹا جا سکتا ہے۔ ناگا شری نے مزید بتایا کہ گلبرگہ ضلعی عدالتوں میں بہت سے زیر التوا مقدمات ہیں اور اس ضلع میں زیادہ سے زیادہ مقدمات کو مفاہمت کے ذریعے حل کرنا چاہیے، اور عدالتوں میں مقدمات جو چل رہے ہیں ان میں 5 سے 10 سال کا مزید وقت لگ سکتا ہے۔ اس موقع پر سینئر سول جج اور ممبر سیکریٹری سرینیواس نوالی نے کہا کہ قانونی چارہ جوئی، قابل تبادلہ فوجداری مقدمات، چیک کی ناقص صورتحال، بینک کی وصولی کے معاملات، موٹر گاڑی حادثے کے معاوضے کے معاملات، مزدوری کے تنازعات، فیملی کورٹ میں کچھ معاملات اور عملزاری کے معاملات کو لوک عدالت میں صلح سے طے کیا جا سکتا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ یہ ایک لوک عدالت مہم ہے جو کہ اگلے مہینے سے چلائی جا رہی ہے۔ زیادہ تر دیہاتی علاقوں میں یہ کی جاتی ہے اور PDO سمیت دیہاتی علاقوں کے حکام اور عملے کو لوگوں میں لوک عدالت کے بارے میں مزید بیداری پیدا کرنے کی سخت ضرورت ہے۔
لہٰذا 14 دسمبر کو منعقد ہونے والی ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی کی جانب سے نیشنل لوک عدالت میں عوام کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہو کر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آخر میں انہوں نے جانکاری دی کہ لوک عدالت کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی کلابرگی ڈسٹرکٹ کورٹ کے احاطے میں ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی یا ضلع میں کسی بھی تعلقہ سیوا سمیتی کے پاس جا کر عوام رابطہ کر سکتی ہے۔ AICC پریزیڈنٹ ملیکارجن کھرگے کی گلبرگہ شہر میں آمد ہو چکی ہے، جس کے چلتے انہوں نے اپنے گھر پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کئی سارے اہم مدوں پر تبادلہ خیال کیا اور میڈیا کے سوالات کے جواب دیے۔ جی ہاں، اپنی رہائش گاہ پر پریس کانفرنس کے ذریعے سے خطاب کرتے ہوئے AICC صدر ملیکارجن کھرگے نے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نریندر مودی اور امت شاہ ملک کے امیروں کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں تو وہ بار بار آرٹیکل 371 کی ہی بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ وہ اپنی متعلقہ ریاست کو کیا دے رہے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ کسانوں کو زرعی آلات یا کم از کم ان کی امدادی قیمت انہیں دینی چاہیے، جو کہ انہیں نہیں دی جا رہی ہے، جو کہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ اور اگر حکومت کو آپ اس کے بارے میں سوال پوچھیں تو ان کے پاس اس کا کوئی بھی جواب نہیں ہوتا، وہ خاموش دکھائی دیتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے اپنے منشور میں سبھی کچھ واضح کر دیا۔ مزید ملیکارجن کھرگے نے وزیر اعظم نریندر مودی کی وہ بات کہ کانگریس میں ریزرویشن کنفیوژن ہے، اس بات پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپنے آئین کو لانے کے بعد BJP نے اسے جلا دیا۔ پورے ملک نے دیکھا کہ دہلی میں رام لیلا میدان میں آئین کو جلایا گیا، ملک کے ترنگے کے پرچم کشائی سے بھی اختلاف کیا گیا۔ یہ سبھی باتیں کہتے ہوئے ملیکارجن کھرگے نے یہاں پر موجود صحافیوں رپورٹرز کو اپنے ملک کے ماضی کی تاریخ پڑھنے کی ہدایت دی کہ آپ پڑھیں اور دیکھیں کہ اپنے اس ملک میں کس نے کیا کیا اور کسے کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ گلبرگہ شہر کے الند رنگ روڈ پر واقع ایک کمرے میں غیر قانونی طور پر گیس سلنڈرز کو کثیر تعداد میں بھر کر انہیں بیچنے کی اطلاع ملنے پر فوڈ انسپکٹر اور راگھویندر نگر پولیس اسٹیشن کے عملے نے وہاں چھاپہ مارا۔ جی ناظرین، گلبرگہ شہر کے الند رنگ روڈ پر قائم ایک بڑے سے کمرے میں غیر قانونی طور پر گیس سلنڈرز کو جمع کرتے ہوئے انہیں آٹو رکشہ میں ڈال کر باہر لے جا کر بیچنے کی اطلاع ملنے پر فوڈ انسپکٹر یلالنگا کوٹکلکر اور راگھویندر پولیس اسٹیشن کا پولیس عملہ ملن گوڑا چندرشیکھر نے مل کر اپنی ٹیم کے ساتھ اس کمرے پر چھاپہ مارا اور یہاں سے 1500 روپے مالیت کے سلنڈرز، 1000 روپے مالیت کے HP موٹرز اور 5500 روپے کا اور بھی کئی سارا سامان اپنے قبضے میں لے لیا۔ گیس سلنڈرز کو اس طرح سے غیر قانونی طور پر اکٹھا کرتے ہوئے آٹوز میں گیس بھرنے کے چلتے کچھ ملزمان کو پکڑ کر ان پر 955 3 اور 7 ایکٹ لیکویفائڈ پیٹرولیم گیس آرڈر 6 اور 7 کے تحت RG نگر پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا۔ گلبرگہ DC فوزیہ ترنم نے حال ہی میں گلبرگہ ضلع کے کرلگی تعلقہ میں واقع مڈبول گورنمنٹ اسکول کا دورہ کیا۔ جی ناظرین، گلبرگہ DC فوزیہ ترنم نے کرلگی تعلقہ میں قائم مڈبول سرکاری اسکول کا دورہ کرتے ہوئے وہاں پر منعقدہ اسپورتیہ کرن پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے وہاں پر موجود بچوں سے بات چیت کی اور سبھی بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر وہ دل لگا کر محنت کرتے ہوئے پڑھائی کریں گے تو اپنے سپنوں کو، خواب کو وہ ضرور پورا کر پائیں گے، کیونکہ کڑی محنت کے ساتھ ہی آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر یہاں ان کے ساتھ یہ اسکول کے اساتذہ اور بچے موجود دکھائی دیے۔ ناظرین کو بتا دیں کہ گلبرگہ ضلع SP یجروس نواسلو نے CEN پولیس اسٹیشن کا دورہ کرتے ہوئے وہاں کا سالانہ معائنہ کیا۔ جی ناظرین، گلبرگہ ضلع SP یجروس نواسلو نے CEN پولیس اسٹیشن کا سالانہ معائنے کے تحت دورہ کیا اور وہاں کے پولیس افسران سے بات چیت کرتے ہوئے امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ساتھ ہی وہاں پر موجود پولیس عملے کو اپنے تمام فرائض کو اچھے سے نبھاتے ہوئے عوام کو پیش آنے والے مسئلے مسائل کو بخوبی انداز سے حل کرنے کی انہوں نے سبھی کو ہدایت دی۔ گلبرگہ JDS لیڈر کرشنا ریڈی نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے گلبرگہ کے جنتا بازار کو VIP بازار قرار دیتے ہوئے کئی ساری اہم اور سنسنی خیز باتوں کا خلاصہ کیا۔ جی ناظرین، حال ہی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے JDS لیڈر کرشنا ریڈی نے سوال پوچھا کہ جنتا بازار میں واقع خوشی ساڑی سینٹر کو کس بیس پر 30 سال کے لیے لیز پر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ یہ خوشی ساڑی سینٹر میرا سلک ہاؤس والوں کا ہے۔ مزید کرشنا ریڈی نے کہا کہ جنتا بازار غریب طبقے کے لوگوں کو اپنے اپنے بزنس دھندے کرنے کے لیے فراہم کیا گیا ہے
اور یہاں پر موجود بڑی مسجد کے سامنے کٹوں پر کئی سارے غریب طبقے کے بھائی لوگ اپنے ٹھیلے بھنڈی لگا کر اپنا دھندا کرتے ہیں، فروٹس بیچتے ہیں، پھول بیچتے ہیں، اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ اور ایسے ہی لوگوں کو آگے آنے کے لیے جنتا بازار والوں کو اچھا چانس دینا چاہیے، لیکن اس کے بجائے جنتا بازار والوں نے خوشی ساڑی سینٹر کو 30 سال کے لیے لیز پر دکان چلانے کی پرمیشن دے دی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی مزید کرشنا ریڈی نے بتایا کہ گلبرگہ شہر میں واقع دربار ہوٹل کے سامنے جنتا بازار والوں کی 1 ایکڑ زمین موجود ہے، اور اس زمین کو صحیح طریقے سے استعمال میں لا کر یوٹیلائز کیا جائے تو کئی سارے لوگ ماہانہ اپنا دھندا پیشہ کرتے ہوئے اچھی خاصی رقم یہاں سے کما سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی پولیٹیکل لوگوں کے انفلوئنس سے فنکشن ہال کو 30 سال کے لیے لیز کی پرمیشن دی جاتی ہے اور ہر ماہانہ صرف ان سے 50,000 روپے لیے جاتے ہیں۔ لہٰذا ان سبھی باتوں اور مدوں کو اٹھاتے ہوئے کرشنا ریڈی نے اس پر انکوائری کروانے اور چھان بین کرنے کی جوائنٹ ڈائریکٹر اور سوسائٹی کے تمام ممبرز سے مطالبہ کیا ہے۔ وومن انڈیا موومنٹ آرگنائزیشن جو کہ 12 اسٹیٹس میں عورتوں خواتین کی حفاظت کے لیے بڑے ہی اچھے کاموں کو انجام دے رہی ہے، وہی وومن انڈیا موومنٹ پارٹی کے گلبرگہ ونگ ممبرز نے اپنی مہم خواتین کی حفاظت سبھی کی ذمہ داری کے تحت آج گلبرگہ شہر میں واقع بی بی رضا گرلز اسکول کو وزٹ کیا۔ یہاں گلبرگہ ونگ پارٹی خواتین ممبرز نے آج بی بی رضا گرلز اسکول کو وزٹ کیا اور یہاں پر موجود لڑکیوں اور اسکول کی اساتذہ سے بات چیت کرتے ہوئے وومن سیفٹی ا کلیکٹیو ریسپانسبلٹی کے تحت انہیں اہم باتیں بتائیں۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے محترمہ ریحانہ بیگم نے اسکول کی طلبہ کو بتایا کہ آج کل کے حالات کے پیش نظر کس طرح سے آپ اپنی حفاظت کرتے ہوئے اپنی سبھی دوسری ماں بہنوں کی حفاظت کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں۔ لہٰذا اس موقع پر کثیر تعداد میں بی بی رضا گرلز اسکول کی طلبہ اساتذہ کے ساتھ ونگ پارٹی خواتین ممبرز اور سیکریٹری صالحہ پروین، ریحانہ بیگم، میڈیا انچارج وحیدہ صاحبہ یہاں موجود دکھائی دی۔ اسی طرح کی تیز تازہ ترین اور لگاتار خبروں کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے رابطہ نیوز کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔